मसीह यीशु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 7 ता 9 आयत। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये मरकूम है, ए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आमीन। ए रियाकारो, रियाकार कौन है जी? जो सिर्फ जुबान से ही खुदा की इज्जत करते हैं और उनके दिल खुदा से दूर है। ये कौन लोग हैं जी? ये रियाकार है। और आगे लिखा है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, मतलब इनकी प्रस्तिश का कोई फायदा नहीं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। ये दोनों बातें बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, बहुत ज्यादा सख्त हैं। और क्राइस्ट ने जो अल्फाज यहां पर बोले हैं, ये जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, सारा ही कलाम अपने ऊपर अप्लाई करने वाला है। जब हम खुदा के कलाम को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर हमें अपनी परख होती है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। वैसे तो हम अपने आप को अच्छा ही समझते हैं, वैसे तो हमें अपना बड़ा अच्छा लगता है और हमें फॉल्ट्स दूसरों में नजर आते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि यसाया ने तुम्हारी बाबत ये बात कही है। खुदा के पाक रूह ने ये बात यसाया को बताई थी और खुदावंद ने इस बात को आगे कोट किया है और लिखा है, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। इसका मतलब है कि वो लोग जिनका दिल खुदा से दूर है और मुंह पर हालेलुया के नारे हैं और लोगों को कहते हैं भाई खुदा आपको बरकत दे, खुदा का शुक्र हो जी, खुदा की तारीफ हो, लेकिन दिल क्या है जी? दिल किथे वे? दिल दूर। यूहन्ना की अंजील में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 4 बाब में, वहां पर लिखा है, मगर वो वक्त आता है, उसकी 23वीं आयत, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। पीछे जो जिक्र हमने पढ़ के आया वो किसका जी? वो रियाकारों के बारे में। सच्चे परस्तार कैसी करेंगे? रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। आमीन। खुदा हमसे ऐसी प्रस्तिश चाहता है, खुदा हमसे ऐसी इबादत चाहता है, खुदा हमसे एक ऐसी बंदगी चाहता है जिसके अंदर हमारे इमोशंस हो, जिसके अंदर हमारा दिल शामिल हो, जिसके अंदर हमारी ताबेदारी हो, जिसके अंदर खुदा के साथ हमारी मोहब्बत शामिल हो। और अगर ये चीजें मौजूद नहीं है, सच्चाई मौजूद नहीं है, तो फिर हमारी इबादत नहीं, फिर ये जस्ट अटेंडेंस है। बहुत से आज मसीही जो हैं वो अटेंडेंस लगाने वाले हैं, किसी भी वक्त आके वो अटेंडेंस लगा लेते हैं, कहता शुक्र है खुदा दा मैं हो आई हैं, मैं हो आया, और वो ईजी हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हम मसीही हैं। लेकिन ये जो आयत हमने पीछे पढ़ी कि ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश, फायदा ही कोई नहीं। सोचें एक शख्स इतना काम करे और उसको उससे फायदा ही कुछ ना हो, तो क्या उसकी मेहनत कारत ना गई? उसकी सारी मेहनत बेकार है। साज बजाना, गीत गाना, क्वायर नू लीड करना, कलाम सुनाना, बाहर खड़े होके पिस्तौल पकड़ के खड़े हो जाना कि जी मैं मतलब संभाल रहे हैं सारा निजाम सिक्योरिटी का, और अशर्स बने हुए हैं, बहनें खिदमत कर रही हैं, ढेर लगा हुआ खादमों का, आगे पीछे जिस गली में जाए वहां पे चर्च हैं, जिस गली में जाए वहां पे खादम आपको मिल जाएंगे, जिस जगह पर आप जाएंगे वहां पर आपको खादमाएं मिल जाएंगी। लेकिन क्या उनकी खिदमत ऐसी खिदमत है जिससे खुदा खुश है? क्या उनकी खिदमत ऐसी खिदमत है जिसको वो कह सकें कि ये खिदमत हमें खुदा ने दी है? ये उम्मत क्या करती है? मुंह से तो मेरी इज्जत करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा को हमारे दिल से सरोकार है, वो हमारी जुबान पे इतना ध्यान नहीं लगाता कि ये जुबान से क्या कह रहा है। हम धोखा खा जाते हैं जुबान से, खुदा नहीं धोखा खाता। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उनको आप दुआ के लिए मौका दें, बड़े बड़े खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत उनकी वर्डिंग होती है, लेकिन मामला यह है कि उनके वर्ड्स खूबसूरत है, क्या उनका दिल भी खूबसूरत है? क्या उनका दिल भी खुदावंद के साथ है? अगर उनका दिल खुदा के साथ नहीं है तो उनके वो सारे लफ्ज बेकार है। खुदा को उनसे कोई सरोकार नहीं, खुदा के लिए उनकी कोई अहमियत ही नहीं। लिखा है तुम हनूस कह भी ना चुकोगे कि खुदावंद तुम्हारी सुन रहे। ये एक ऐसा चैलेंज है, ये एक ऐसी चीज है, अगर हमने इस पर गौर ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। आज आप कलीसिया के अंदर देखें, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जो मुंह से इज्जत करने वाले, लेकिन उनके दिल क्या है? उनका दिल दूर है।
جن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ خدا کے کلام کی پیروی کرے گا. اگر میں ایک پاسبان ہوں، آپ بلیو کریں کہ میں اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ میں اگر ایک پاسبان ہوں، خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا ہے، بطور پاسبان کلیسیا میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں کس حد تک ان پہ پورا اترا ہوں، میں اس چیز کے بارے میں بہت سوچتا ہوں. اگر یہاں پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے، اگر یہاں پہ کوئی شوہر بیٹھا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ایک شوہر ہوں. بائبل مقدس میں شوہر کے بارے میں کیا تعلیم ہے، بائبل مقدس میں بیوی کے بارے میں کیا تعلیم ہے، ایک ماں کے بارے میں کیا تعلیم ہے، ایک والد کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ایک بہن کیسی ہونی چاہیے، ایک بھائی کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایکٹ سے دکھائیں گے. محبت جو ہے وہ ایک عمل ہے، محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، محبت ایک ایکٹ ہے. اگر آپ ایکٹ نہیں کرتے، کرائسٹ نے سلیب کے اوپر ایکٹ کیا ہے. یہ سنیا نہیں کہ آگے یار میں تہاڈے بڑی محبت کرنا تو میں چاہنا کہ میں تہاڈے لیے سلیب تے چڑھ جاؤں. یہ تو محبت نہ ہوئی، یہ تو جسٹ ایک اشارہ ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. باجی تسی مینوں کہہ کے تے ویکھ دے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب فرضی جملے ہمارے معاشرے میں یہی ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ نے اس بندے کو کہنا نا کہ سر جی میرا مسئلہ، انہیں کہنا یار آج تے میری ڈیوٹی ہے، کل بھی ڈیوٹی ہے تے پرسوں بھی ڈیوٹی ہے تے ڈیوٹی تو مینوں چھٹی ہی نہیں ملتی. انہیں کہنا سر جی پھر تسی پہ ایڈا بڑا دعویٰ کیوں میرے اگے کر رہے ہو، کدی بھی کوئی کام ہوئے تو میں دسو. ایسے لوگوں سے آپ جب بھی آپ کو پالا پڑے گا وہ آپ کو انکار ہی کریں. یہ فرضی جملے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے فرضی جملہ کوہ کلوری پر نہیں بولا، بلکہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہو گئے. اس نے ہماری لعنتیں اپنے اوپر اٹھا لی. محبت ایک عمل ہے، اور ایمان کے تعلق سے لکھا ہے ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. اگر ہمارے پاس خالی ایمان ہے اور ہمارے پاس عمل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو ہمارا ایمان بیکار ہے، ہمارا ایمان کام نہیں کرے گا. ہمارا ایمان کام نہیں کرے گا. ہمارا ایمان اس وقت کام کرتا ہے جب ہمارے اندر محبت ہوتی ہے، خدا کی محبت. تو میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ آج کلیسیا کے اندر اگر ہم موجود ہیں، ہم سال ہر سال سے کلام سن رہے ہیں، کیا ہم صرف منہ سے ہی تعظیم کرنے والے ہیں یا ہمارا دل بھی خدا کے ساتھ؟ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کیٹیگری میں ہیں. ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں، اور اس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ بالکل بیکار زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا خدا کے کھاتے کے اندر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص صرف منہ سے دعا کرتا ہے اور عقل سے دعا کرتا ہے، اس کا دل ہے ہی نہیں خدا کے ساتھ. اس کی ساری پریکٹس جو ہے وہ دکھاوے کے لیے. خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ تم ریاکاروں کی طرح موڑوں پر دعائیں نہ کرنا، بلکہ جب تم دعا کرو تو تم اپنی کوٹھڑی میں جانا اور تم وہاں جا کر دعا کرنا. تمہارا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تمہیں دیکھ کر کیا کرے گا جی؟ اجر دے گا. یہاں پر یہ ہے کہ جنہوں تسی میک پڑھا دے وہ 20 منٹ دعا کرا لو، جدوں نوں کلے تسی کمرے 'چ بہانا تے انہیں اتھے ہی سو جانا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک دنیا اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اتنی دیر تک وہ دعا کرتا جائے گا. وہ چھوڑے گا ہی نہیں مائک. تھلے والا تار کھینچ رہا ہوئے گا کہ بس کر، وہ لگا ہے، وہ پتہ نہیں یسایہ دے حوالے دے رہا، وہ یرمیا دے حوالے دے رہا، جڑا کلام پیچھے پادری نے سنانا وہ بھی ٹائم کھائی جا رہے، دعا کیے جا رہا ہے، لیکن اکیلے میں دعا نہیں کرتا. کیا آپ ایسے شخص کو روحانی کہیں گے؟ وہ روحانی نہیں ہے، وہ ریاکار ہے. کیونکہ وہ شخص لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو دعا کر لیتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا کرٹن وہ کچھ بھی نہیں. وہ سونے والا شخص ہے، وہ سگریٹ پینے والا شخص ہے، وہ نشہ کرنے والا شخص ہے، وہ گالیاں بکنے والا شخص ہے، وہ نفرت رکھنے والا شخص ہے، وہ حسد کرنے والا شخص ہے، وہ بغض رکھنے والا شخص ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ریاکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی. یہ امت منہ سے تو میری عزت کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ بڑی افسوسناک حالت ہے. ہم جس کیٹیگری کے اندر بھی ہیں، میں نے پہلے اتنی کیٹیگریز بیان کی ہیں، خادم ہیں، اس میں فیملی کے لوگ ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں تو معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا. ہم اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے، ہمارا دھیان تو دوسروں پہ ہے. جو شخص خداوند کی عزت کرتا ہے، خداوند کی رسپیکٹ کرتا ہے، خداوند کے ساتھ چلتا ہے، یقین مانے وہ یا تو خدا کو دیکھتا ہے یا اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اور جب کبھی دوسروں کو دیکھتا ہے ان کی مدد کے لیے وہ بھاگتا ہے. اپنے آپ کو اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اور جو شخص خدا کے ساتھ نہیں چلتا اس کا اپنے اوپر تو دھیان ہوتا ہی نہیں، اس کا دھیان دوسروں پر ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم دوسروں پر دھیان لگاتے ہیں، جتنا زیادہ ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں فلانا ایسے ہے فلانا ایسے، دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے تو ان کے لیے دعا کریں. یہ سب سے اچھی سوچ ہے. دوسروں کے بارے میں سوچنا برا نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں. ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس بھائی کے لیے کر کیا سکتا ہوں، میں اس بہن کے لیے کر کیا سکتی ہوں، میں اس فلاں بزرگ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے، یہ ایک بڑا اچھا خیال ہے. لیکن اگر ہم انہیں کرٹیسائز کرنے کے لیے ہم نے ان کو اپنی گفتگو کا محور بنایا ہوا ہے تو پھر تو کام بڑا خراب ہے. پھر تو ہم خدا سے الٹا برکت لینے کا ہم پھٹکار لے لیں گے، اس سے ہم لعنت سمیٹ لیں گے. یہ امت کیا کرتی ہے؟ یہ منہ سے تو میری، زبور 55 میں ہم گاتے ہیں، مکھن نالو منہ ہے کولا، دل وچ بھری لڑائی. ایسے
झुक झुक के मिलते हैं, सलाम बाजी सलाम, आज तो तानू वेख के दिल ही खुश हो। पीछे करो, पीछे क्या है और आगे क्या है। तो ये चीज कितनी भयानक है कि एक मसीही होने का दावेदार शख्स इस तरह का अमल कर रहा है। क्या ये भयानक तस्वीर नहीं? तो बहुत डरा देने वाली तस्वीर। ऐसे लोग खुदा से कैसे बरकत पाएंगे? ऐसे लोग खुदा से बिल्कुल बरकत नहीं पाएंगे, बल्कि ये जहन्नम के वारिस हैं, क्योंकि ये ढोंगी हैं। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, ये बात बारहा हमने बताई है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट की तालीम आपको जहां कहीं मिलेगी, खुदावंद ने रियाकारों को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया। जितनी ज्यादा बात खुदावंद ने रियाकारों के खिलाफ की है, शायद ही किसी के खिलाफ, क्योंकि रियाकार जो हैं ये वो लोग हैं जो लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। रियाकार का सबसे बड़ा चर्च के अंदर नुकसान ये है कि वो लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनता है, क्योंकि चर्च के अंदर वो इतनी अच्छी दुआ करता है, चर्च के अंदर वो हाथ हिला ला के कांप कांप के दुआ कर रहा होता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है वो लोगों को गालियां बक रहा होता है। एक नया ईमानदार जब उसको देखता तो वो डिवाइड हो जाता है। वो कहता कि यार, एक दुआ करने वाले शख्स को इसका मतलब है ये इजाजत है कि गालियां, अगर गुस्सा आ जाए तो गालियां बक लो, अगर दिल करे तो सूटा भी खींच लो, अगर दिल करे तो कड़वा पानी भी पी लो, अगर दिल करे तो ज़नाकारी, हरामकारी, हर किस्म का गुनाह अडॉप्ट कर लो और चर्च में आके दुआ कर लो। रियाकार शख्स जो है वो गुनाह के लिए लोगों को हौसला अफजाई करता है, उनको उभारता है कि तुम दोगले होकर चल सकते हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में दोगलेपन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। मैं हमेशा बताता हूं कि जो एक्टर होता है वो जितना ज्यादा दोगलापन दिखाता है उसको उतनी पजीराई मिलती है, उसको उतना ही ज्यादा अवार्ड मिलता है। अच्छा, दोगलापन ही तो होता है, हकीकत में तो वो डाकू नहीं, हकीकत में तो वो गैंगस्टर नहीं, लेकिन उसको आंख लगा देते हैं नकली, उसकी दाढ़ी बढ़ा देते हैं, उसको चेने बना देते हैं जी, उसका मुंह काला कर देते हैं, उसके बाल खड़े कर देते हैं, मतलब उसको डरावना बनाते हैं, खौफनाक बनाते हैं कि ये विलन लगे, हालांकि वो अच्छी खासी शक्ल का बंदा होता है। लेकिन वो जितना ज्यादा अच्छा ढोंग करता है उतने ज्यादा उसको फिल्म में उसके किरदार को पसंद किया जाता है। ये दुनियादारी का सिलसिला कार है। दुनियादारी में आप जितने ज्यादा ढोंगी होंगे आप उतने ज्यादा कामयाब होंगे। खुदा की जोरी में आप जितना ढोंग करेंगे उतनी मुसीबत में फंस जाएंगे। खुदा को ढोंगी लोग पसंद है। और आपने देखा होगा फिर अवार्ड मिलता है, फलानी फिल्म में इन्होंने डाकू का किरदार किया था, बड़ा ही खौफनाक, वो अवार्ड लेके बड़ा खुश होता, उसकी तस्वीरें छपती। लेकिन यही शख्स क्या खुदा की नजर में काबिल कबूल है? खुदा एक्टिंग की हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन आज चर्च के अंदर भी एक्टर बैठे हुए हैं, कमाल की एक्टिंग करते हैं, कमाल के एक्टर हैं। अपनी बारी पे वो इतने तेज हो जाते हैं और जब अपने पे पढ़ने लगती तो भोले बन जाते हैं, कहते पैसे सांते हैं पता ही नहीं। और जे किते कोई अपनी फेवर की गल होए तो कलाम के हवाले कट के दिखाते, इत्थे है लिखा है भाई साहब, इत्थे है लिखा। मेरे जीजो, आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हम इतने सालों से कलाम सुन रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर अगर रियाकारी है तो हम डेंजर जोन के अंदर, हम खतरनाक हालत में। हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को खुदा के हुजूर जोड़ना है। और याद रखें, खुदा के साथ जुड़े रहना आसान काम नहीं। ढोंग के साथ तो जुड़े रहना बड़ा आसान है, एक संडे आगे अगले संडे ना आए, उससे अगले संडे आगे, कभी इत्थे आ गए, कभी संडे नू आ गए, कभी पाजी साहब को रास्ते में रोक के दुआ करवा ली, कभी उनको अपने घर में विजिट करवा के दुआ करवा ली। सिलसिला चल रहा है, कई सालों से लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में मसीह कहां नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं। ना गुस्से पर गालिब आ सके, ना नशे पे गालिब आ सके, ना ऐब जोई पे गालिब आ सके, ना झूठ पे गालिब आ सके। सारी चीजें वैसी की वैसी हैं और लोगों को बता रहे हैं मैं 23 साल पहले बपतिस्मा लिया सी, फलाने खादम को लिया सी, होते हो फोत हो गया। मतलब मैं एडा पुराना बपतिस्मा लिया है कि मैनू देने वाला बंदा मर गया है, लेकिन जिंदगी कहां है? जीरो। ये उम्मत मुंह से तो मेरी इज्जत करती है, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। मेरे जीजों, अगर हमारा दिल खुदावंद के साथ जुड़ा हुआ नहीं, फिर बात, दिल जो है वो सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज है। हम दिल की पैरवी कर रहे हैं, हम दिल के हट पर चल रहे हैं, जो हमारा दिल करता हम वही करते हैं, जो हमारा दिल करता हम वही करते हैं। वो दिल तो बड़ा गुमराह करने वाला है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज है। और खुदावंद एक चैलेंज मेरे और आपके सामने रख रहा है। अगर तो हम खुदा के लोग हैं और अगर हम खुदा की इज्जत करते हैं तो फिर मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम रियाकारी अपनी जिंदगी से निकालें। ये एक ऐसा नसूर है, अगर हमने इसको अपने बदन में रहने दिया ये हमें खा जाएगा, ये हमें खा जाएगा, ये ट्यूमर बन जाएगा, ये कैंसर बन जाएगा। ये कैंसर ही है असल में, क्योंकि ये हमें खुदा के नजदीक नहीं जाने देता। ये हमें धोखा देता है कि तू खुदा के साथ है, लेकिन हम खुदा के साथ, खुदा तो कह रहा है मेरे साथ है ही नहीं, ये तो बेफायदा परस्तिश कर रहे हैं। इत्थे देखा लोगों को नाच रहे ने, हिल रहे ने, झूम रहे ने, लेकिन बाहर जाके सिगरेट लगा रहे हैं, नशे की हालत में है, नफरत की हालत में है, सारा कुछ वही है, दुनियादारों से ज्यादा बदतर है। लेकिन चर्च के अंदर आकर प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी हमें परस्तिश बड़ी पसंद है। एक भाई गुनाह की जिंदगी बसर करता, शराब बेचता है,
تو وہ کہتا کہ جی پائی صاحب گیت تسی بڑے گانے نے، مینوں گیت بڑے پسند نے. اچھا گیت اسی گانے نے، تبلا اسی بجانا ہے، واجہ اسی بجانا ہے، گلا اسی پھاڑنا ہے، آپ نے تو دیگاں دے کول پھرنا ہے باہر. دیکھیں کیا طریقہ کار ہے لوگ. آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. ریاکار شخص کی دوسری ایک بڑی مصیبت یہ ہے، پہلے تو وہ یہ گناہ کے لیے ابھارتا ہے، دوسرا وہ غلط تعلیمات کو فیور دیتا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا. اس لیے خدا کی بات کو ڈینائی کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لوگ آج تک اپنے آباء و اجداد کی پرانی رسموں سے نکل نہیں سکے. کیوں نہیں نکل سکے؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں تھے. شادیوں پہ آپ دیکھیں پرانی رسمیں، شادی پہ دودھ بہار رہے ہیں، ان سے آپ پوچھو کیا کی ہے، پتہ نہیں. ایک وہ دودھ بہار رہے تو انہوں پوچھا نے کہ چاچی ہے کی کر رہی؟ کہندی پتر میں تیریاں بلاواں لے رہی. کہندا میرے تے بلا ہے ہی کوئی نہیں، یسو نے میریاں ساریاں بلاواں لے لیں، تو ہن کیڑی بلا لینی؟ تو انج کہا میرا دودھ پین تے دل کر رہے. زعفران والا پیائیے، اس کے اندر بادام ڈال دیں. مجھے یہ آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بھی آج ساڑھے گھر فلانا بندہ تیل چورے نے. یہ کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب رسم و رواج ہیں ہمارے، اور ان پہ لڑائیاں ہوتی ہیں شادیوں میں. رستہ روک رہے ہیں، بھی کیوں روک رہے ہو رستہ؟ اینے جی اسی کارڈ دے کے بلایا تو رستہ روک رہے. کیوں روک رہے ہیں آپ رستہ؟ اب تو لاگوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی، پہلے سارا مکمکا ہو گیا ہوں، سیٹلمنٹ پہلے ہو گئی کہ بھائی جان میں اتنے پیسے لوں گی، صرف میں دوپٹہ پکڑے کھڑی ہوں گی، آپ نے چپ کر کے مجھے پکڑا دینا بس. وہ کہندا بس میری جان چھڈ میں لے ہے نا. تو یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ چیز بڑی ضروری ہے، یہ چیز بہت خاص ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں جن چیزوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. ان کی کلیریفیکیشن آپ کو کوئی بھی نہیں دے پائے گا کہ یہ سارے کام، یہ سارے بکھیڑے شادیوں پہ ہم کیوں کر رہے ہیں. دودھ پلائی دی رسم، بدتمیزیاں، یہ جتی لکا رہے ہیں، عجیب و غریب رسمیں. یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. جو رسم و رواج انسانوں نے بنا دی ہیں یہ ان کے لیے خدا کے کلام سے زیادہ مقدم، یہ زیادہ مقدم ہے. وہ کہتے ہیں سر جی ٹھیک ہے پادی صاحب جڑی گل کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اے ساڈے دادے پڑدادے تو چلی آ رہی ہیں رسم ہے نا، اس کی چھڑی. یہ بے فائدہ میری پرستش کر، کیونکہ کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو ان کا اپنا دل کرنا. اصل میں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے خداوند کے کہنے کا. یہ بے فائدہ گیت گا رہے ہیں رب خداوند باج، یہ بے فائدہ کہہ رہے ہیں خداوند میں اپنے بھائیاں نو تیرا نام سناواں گا، یاد یہوہ دی سب کرن. یہ سب بے فائدہ ہے. یہ خداوند کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے. آج ہم نے کتنی چیزوں کو ترک کیا مسیح کے لیے، ذرا گنے تو صحیح. کوئی پیپر نکال کے اپنا ذائچہ تو بنائیں، خود ہی بنا لیں اپنا ذائچہ، کسی سے نہ بنوائیں. کئی ذائچہ بنواندے نے جا کے لوکاں کولوں. وہ ذائچہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا محاسبہ کریں، ایک پیپر لیں، جب میں مسیح میں نہیں تھی میں کیسی تھی. چلیں یہ سوال پوچھیں پہلا اپنے آپ، اس کے نیچے جواب بھی خود ہی دینا. اب میں مسیح میں ہوں اتنے سالوں سے، اب میں کیسی ہوں؟ وہیں سے آپ کا ایکسرا ڈیجیٹل نکل کے سامنے آ جائے گا. خداوندہ پاکرو تانوں دس دے گا کہ تو ہجے بھی اوتھے ہی. سوچے ذرا، ہم نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ بھائی ہم خدا کے ساتھ چل تو رہے ہیں، کتنا زیادہ مسیح کا کردار ہمارے اندر آیا ہے. اگر مسیح کا کردار ہی ہمارے نہیں اندر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے اوپر. ہم تو بس اپنے آپ کو دھوکہ دے کے سالہ سال چرچوں میں پھر رہے ہیں، کدی ایس چرچ کدی اوتھے کدی اوتھے، لیکن کچھ بھی ہمارا نہیں بگڑا. ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، پرانے کے پرانے. ہماری سوچیں نہیں بدلی، ہماری زندگی نہیں بدلی، ہمارے خیالات نہیں بدلے، ہماری عادتیں نہیں بدلی، ہمارے تصورات نہیں بدلے. یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے، زبان ہماری ٹھیک ہے، لیکن ہمارا دل خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں. یہ دوگلا پن خدا کو پسند نہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے ہمارے دل میں بھی وہی. آج آپ دیکھیں کلیسیا بنجر ہے، کلیسیا کے اندر بنجر پن ہے، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، لڑائیاں، جھگڑے، اس طرح کے حالات ہیں. کوئی فیملی میں نے ایسے نہیں دیکھی جہاں سکون ہو. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لڑائی کے ایشوز نکالتے ہیں، ان کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، ان پہ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تو میں کرتے ہیں اور اپنی برکت اڑا لیتے ہیں. اگر ہم خداوند میں ہوں تو ہم برداشت کرنے والے بنیں. اگر ہم خداوند میں ہوں تو کسی کی جلی کٹی سن کے ہم کہیں گے خداوند تن برکت دے پائے. اسی بڑے اچھے القابات میں استعمال کیتے ہیں نا، خدا تن برکت. وہ بندہ کیا کرے گا؟ چپ ہی کر دے گا، شرمندہ ہوگا اتنی آڈینس میں، کہے گا یار میں گالاں کڈیاں نے، اے بندہ میں دعا دے رہے. کلام تو یہی سکھاتا ہے. پولس کہتا ہے وہ ہمیں بد دعا دیتے ہیں، وہ ہمیں مارتے کوٹتے ہیں، ہم انہیں دعا دیتے ہیں. آمین. ایسا وہی کر سکتا ہے جس کا دل خدا کے ساتھ لگا. لیکن جو صرف منہ سے ہی، ایک خادم جب سٹیج پہ آتا ہے وہ اس وقت پاک اگر سمجھتا ہے کہ میں اس وقت پاک ہو جاتا ہوں تو یہ غلط ہے سوچ. اس کو سب جگہ پہ ہی پاک ہونا چاہیے، اپنے گھر میں بھی، بازار میں بھی، سب جگہ پہ اسے نیک نامی کو
پکڑے رکھنا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں، اسے بات نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر کرائسٹ کے بلڈ کو اپنے اوپر لے کر بھی ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا تو پھر کون سی چیز ہمیں پاک کرے گی؟ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کوئی بندہ مر جائے 70 مسائل کھڑے کر دیتے ہیں لوگ، فلانا کر لو، فلانا کر لو، فلانا کر لو۔ ایک جگہ پہ وہ مردہ ہی نہیں نہلا رہے تھے، ٹھنڈ بڑی، لوگوں کا برا حال ہویا پیا۔ میں وہاں پہ گیا، میں نے جنازہ کرنا تھا، میں کہا سر جی کی ہویا، کی مسئلہ ہو گیا؟ وہ کہندا سر جی نیم دے پتے نہیں لب رہے، تے میں کہا نیم والا صابن لے آؤ۔ اور میں کہا خدا دے بندے نیم والا صابن 2022 چ رہ رہے ہو تسی۔ معاملہ حل کیا میں نے۔ وہ چاچا کسی نو اگے نہیں سی ہاتھ، کہندا نہیں نیم، وہ پتہ نہیں 4 منڈے بھیجے موٹر سائیکلاں تے، وہ کھجل ہون ڈے نیم دا، کسی نو منڈیاں نو نیم دی بھی نہیں پہچان، وہ نیم دی بھی پہچان نہیں انہاں نوں۔ وہ بیچارے کے لب رہے نے کتنے نیمے، پوچھ رہے نے، وہ کہہ رہا یار وہ فلانے باغ چ گئے جے فلانے، وہ کھجل ہو رہے نے۔ وہ چاچے نے جنازہ بلاک کیتا ہے۔ میں کہا جی لیاؤ، سارے نو میں ایگری کیتا، میں کہا جی لائف بوائے دا جڑا نواں نیم والا صابن آیا اور جی نیم ہوندی ہے؟ کہندا جی نیم ہوندی ہے۔ تو میں کہا چاچا جی پھر منگاؤ، سامنے وہ گاچی منگائی تھے، مردہ نو آ کے فارغ کی۔ سوچیں آپ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بحثیں، انسانی احکامات کی طالب۔ بھائی نیم اگر اس کے پانی میں چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ساری عمر اسی نیم نہ نہانے، سادے پانی سے نہا رہے ہوتے، کوئی روشن سوپ سے نہا رہا ہے، کوئی کسی سے نہا رہا ہے، والاں تے کچھ اور لا رہے ہیں، لیکن جدو مرنا ہے تو ادو نیم آ گئی بچ، وہ نیم ہی نہیں جان چھڈ گئی۔ اور جیسے جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے قبر کی طرف کا سفر کرتا ہے، کئی بیچ میں پڑاؤ آ جاتے ہیں، اے بھی کر لو، اے بھی کر لو، اے بھی کر لو، اے نہیں کیتا، انج کیوں کر دیتا، انج کیوں ہو گیا۔ پھپھا علیحدہ انسٹرکشن دے رہا ہے، بہنوئی علیحدہ انسٹرکشن دے رہا ہے، سب انسٹرکشن دے رہے ہیں وہاں پہ، اور خدا کے کلام کا کسی کو سرے سے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ میں سارے سمجھدار ہیں۔ ایک ہم جنازے پہ گئے تو وہ بندہ ایک بار کھلو کے بار بار کہے جی قبر چھوٹی ہے، قبر چھوٹی ہے۔ کہندا یار جڑا مردہ ہے نا تیرے نالوں چھوٹا میرا ویر، تو لیٹ آ دے۔ کہندا تینوں بھی وڈی ہونی، لیٹ آ دے۔ وہ جو گورکن تھا اس نے گرمی میں نکالی تھی، وہ ہف گیا سی کٹ کٹ کے، وہ تو کھلو کے ہی جا رہا چھوٹی۔ انہیں کہا میرے ویریا ساڈے پٹھے آکڑ گئے نے تے تو سب نالوں لما مینوں لگ رہا تے تیری مہربانی تو لیٹ کے دہا۔ پھر وہ سائڈ پہ ہو گئی، انہوں سمجھ آ گئی کہ میں لیٹ کے بہانا پینا۔ ہمارے پاس آج صرف آباء و اجداد کی پرانی رسمیں، ان کے اوپر لڑائی جھگڑوں کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا کو تو ہم نے جانا نہیں، یہ افسوس کی بات۔ باجے تبلے ہم نے بجائے، کی بورڈز ہم نے بجائے، ساؤنڈ سسٹم ہم نے لگائے، شور شرابہ ہم نے کیا، لیکن خدا کے کلام کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک بڑی افسوسناک حالت ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ہم آج سے خدا کے زور عہد کریں کہ خداوند اگر میری زندگی اتنی بھیانک ہے، اگر میں اتنا تجھ سے دور ہوں تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو بچنے کے لیے ہمیں سچائی کی طرف آنا ہوگا۔ جتنی عمر ہم گزار چکے ہیں ہم نے اسی جھیل جھمیلے میں گزاری، ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے زور لانا ہوگا اور ان باتوں کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنا ہوگا جو مسیح کی زندگی کے اندر تھی۔ ہمارا سٹینڈرڈ مسیح ہے جی، ہمارا سٹینڈرڈ کوئی ہماری بہن، بڑی بہن، کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، ہمارا سٹینڈرڈ یسوع ہے۔ جب سٹینڈرڈ ہائی ہے اتنا تو کہیں نہ کہیں تم پہنچیں گے، تو جب سٹینڈرڈ اتنا لو رکھ لیا تو پھر ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اسی لیے پولس نے کہا کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اگر ہم یسوع کو تکتے رہیں گے تو پھر ہماری زندگی ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن کیا ہم یسوع کو تک رہے ہیں؟ اگر ہمارا دھیان یسوع کی طرف ہوتا تو آج ہم وہاں نہ ہوتے جہاں سے ہم چلے تھے۔ میں نے آپ کو پھر کہا کہ آپ پیپر لیں اور ایک سوال اس کے اوپر لکھیں ہیڈنگ کے اندر مارکر کے ساتھ، توبہ کرنے سے پہلے میں کیسی تھی، پیج نمبر 1، اور پیج نمبر 2 پہ لکھیں یسوع کے پاس آنے کے بعد میں کیسی ہوں۔ پیپر پہ لکھنا ہے کہ یسوع کے پاس آنے سے پہلے میں کیسا تھا، سوال نمبر 1، اس کی بیک سائڈ پہ لکھیں یسوع کے پاس آنے کے بعد میں کیسا ہوں۔ ان 2 سوالوں کے جواب اپنے آپ سے پوچھ لیں اور آپ کو اپنی اصل تصویر خدا کے کلام کے آئینے میں نظر آ جائے گی۔ میں اس تصویر کی بات نہیں کرتا جسے ہم شیشے میں روز دیکھتے ہیں، اس شکل کی بات نہیں کر رہا، میں اس شکل کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے سامنے ابھر کے آتے ہیں۔ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج رسم و رواج سے نکل کر ہمیں خدا کے کلام کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ رسم و رواج اتنے اہم نہیں جتنا اہم خدا کا کلام ہے۔ رسم و رواج کو ترک کرنے کے لیے، ان باتوں کو ترک کرنے کے لیے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں، ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا تو اس میں گھاٹا نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی جان کا نقصان بھی اٹھائے تو اس کا نقصان تو کوئی نہیں۔ جو اپنی جان کو بچاتا ہے وہ اس کو گنوا دیتا ہے، جو میری خاطر اپنی جان کو دیتا ہے اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک عجیب فلسفہ ہے مسیح کا
تو ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں آج تک کوئی برا نہ منا جائے. خدا سی کہنے خدا برا منا جائے کوئی گل نہیں, میرا چاچا نہ روس کے جائے, میری چاچی نہ روس کے جائے, میرا تایا نہ روس کے جائے, وہ جو غلط ملت ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. ضروری ہے ہم ان کو منع بھی اگر کرنا ہے تو آپ محبت سے منع کر سکتے ہیں کہ تایا جی اسی ہے کام کردے آئے ہیں, ساری عمر آئی کام کیتے ہیں, خدا تہن برکت دے تسی ساڈے وڈے ہو, لیکن کلام چو میں چیز پڑھ بیٹھی ہوں تو ہن میں نہیں کرنا چاہتی, تہاڈی عزت سر اکھاں تے وے, تسی ساڈے وڈے ہو. خدا بدتمیزی نہ کریں ان سے, پیار سے ان سے بات کریں, انہیں سمجھائیں کہ جی تسی یہ کردے آئے ہو لیکن ہن ساڈی زندگی ہے, اسی اینو کلام دے مطابق گزارنا چاہتے ہیں, سانو گزارن دیں. خدا تہن برکت دے. وہ چپ کر جائیں گے, وہ سن لیں گے آپ کی بات. سو میرے عزیزو اپنے اوپر غور کرنا ہے آج, اور جب تک ہم اپنی بیماری کو نہیں ڈھونڈیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ بیماری ہمیں نیچے 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 لے کے جائے. کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر نو دی بیماری نہیں لب رہی ہوتی ہے نا, وہ کتنا پریشان ہوتا ہے مریض. ابھی ہمیں قبرستان میں ایک بندہ ملا, اس بندے نے یہ کہا, اس نے کہا جی مجھے کچھ بھی نہیں ہے, میری ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں لیکن میرا وزن بھی گھٹ رہا ہے, میری صحت بھی کم, میں ویک ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر کو بیماری نہیں مل رہی تو دوائی کیا دے گا؟ تو جب تک ہمیں اپنا مرض کا ہی نہیں پتا تو ہم کس طرح اپنا علاج کریں گے؟ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم ریاکار ہیں, ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا کچھ ہو رہے ہیں لیکن اصل میں معاملہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں سچائی کے ساتھ خدا کے حضور اپنی اس کمزوری کا اقرار کرنا تاکہ ہم خدا سے برکت پائیں. اور جب ہم صحیح ٹریک پر خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں گے, آپ یقین مانیں خدا بہت کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا کے پاس ہمیں دینے کے لیے کمی نہیں ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, نہ عزت کی کمی ہے, نہ شہرت کی کمی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ خدا کے پاس ہمیں دینے کے لیے. پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا, اگر ہم اس کے ساتھ چلیں. خدا آپ کو برکت. گاڈ بلیس یو. جی سر.